بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بڑا بننا ہے، اور بڑا بننے کا تصور کیا ہے؟ دولت مند ہو، عزت والا ہو، شہرت والا ہو، عہدیدار ہو، کاروبار ہو، مالدار سوسائٹی ہو، بڑے گھر کا ہو، بڑے لوگوں سے تعلق، یہ ہمارا مقصد بتایا جا رہا ہے، اور انہی کے حصول کے لیے ہمیں بھگایا اور دوڑایا جا رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کا کوئی اختتام نہیں سوائے موت کے وقت کی حسرت، ندامت اور افسوس کے۔ عبد الملک بن مروان نے لاکھوں آدمی قتل کیے اپنی حکومت کا تخت بچھانے کے لیے۔ اس کے گورنر حجاج نے 1.25 لاکھ انسانوں کو قتل کیا۔ جو اس نے خود کیے وہ الگ ہے، جو جنگوں میں ہوئے وہ الگ ہے، اور اس نے تقریباً 19 برس حکومت کی، بنو امیہ کا تخت بچھایا۔ لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا، باہر ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اور وہ دھوبی جب کپڑے کو پتھر پر مارتا تو آواز آتی تھی، کھڑکی کھلی تھی۔ اس نے کہا یہ آواز کیا ہے؟ خدام نے کہا دھوبی کپڑے دھو رہا ہے۔ عبد الملک ایک ٹھنڈی آہ بڑی، کہنے لگا کاش میں ایک غریب قریشی ہوتا، میں ایک قریشی ہوتا تاکہ لوگوں کی اونٹ چراتا، تازہ مزدوری ملتی، اسے کھا کر زندگی گزارتا، اور اس حکومت و تخت کا ذائقہ میں نہ چکھا ہوتا۔ لیکن آج افسوس کسی کام کا نہیں، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ وقت ایک ایسا تیز رفتار ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر پھر بھی اٹھایا جا سکتا ہے، پھر بھی چلایا جا سکتا ہے، لیکن وقت کا نکلا ہوا تیر کبھی کمان کے اندر واپس نہیں آ سکتا۔ ہماری بنیادی تعلیم غلط ہو رہی ہے، ہمارے سامنے دنیا کو بطور مقصد پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اس نسل پہ نہیں ہوا۔ ہم فکری طور پر گمراہ ہو چکے ہیں۔ عملی گمراہی تو بہت عرصے سے تھی، لیکن فکری گمراہی پچھلی صدی سے شروع ہوئی۔ عملی طور پر کمی بیشی ہر دور میں ہوتی رہی، اور پچھلے قریبی دور میں زیادہ ہو گئی، لیکن پچھلی صدی میں ہم فکری طور پر شکست کھا گئے، اور نظریاتی طور پر ہمارا سفینہ ڈوب گیا، اور ہم وہ کشتی بن گئے جس کے بادبان پھٹ چکے ہیں، اور جس کے پیندے میں سوراخ ہو چکے ہیں۔ اب بڑا ملح اور بڑے سے بڑا ملح اس کشتی کو کنارے نہیں لگا سکتا۔ اب اس کے مقدر میں موجود کے رحم و کرم پہ چلتا ہے۔ وہ الٹی چلے گی تو کشتی الٹی چلے گی، وہ سیدھی چلے گی تو کشتی سیدھی چلے گی، اس کی اب ذاتی منزل کوئی بھی نہ رہی۔ یہ وہ سفینہ ہے اور اس کشتی کے وہ مسافر ہے جن کا کوئی گھات نہیں، جن کی کوئی منزل نہیں، بلکہ موجیں جہاں پھینکے گی وہاں پھینک جائیں گے، ڈبوئے گی تو ڈوب جائیں گے، کسی گھات پہ اتار دے تو ان کے اپنے ذاتی اختیار اور ارادے سلب ہو چکے ہیں۔ یہ سب سے بڑی آفت ہم پر آ چکی ہے۔ آج ہم میں سے 95% بھی 5 وقت کی نماز صحیح سے ادا نہیں کرتے ہیں، اور بغیر نماز پر ان پر شام آئے، انہیں صبح اور شاموں میں ان کی زیست کارواں چل رہا ہے، اور ایک آنکھ بھی اشک بار نہ ہو۔ لاکھوں عورتیں بازار میں بے پردہ ہو کر جا رہی ہو اور کسی کی ہائے نہ نکلی ہو۔ سارے بازار میں دکاندار جھوٹ پہ سودا بیچ رہا ہو، اور عدالتوں کے قلم چند لاکھ پہ فروخت ہو رہے ہو، اور وکیل زانی کو پناہ دینے کے لیے اپنا علم استعمال کر رہا ہو، اور ظالم کو بچانے کے لیے چھوٹے اور بڑے استعمال ہو رہے ہو۔ اس پہ کوئی نہ رویا، کوئی غمگین نہ ہو، کسی کو غم نہ ہو۔ اور ایک معاشرہ مر چکا ہے جس معاشرے کی اقدار اس قدر پستی کا شکار ہو جائے کہ وہ کھیل کود کو عزت و دولت کا معیار سمجھنے لگے، اور پھر اس زمانے کا کھیل جب خون پانی کی طرح سستا ہو کر بہ رہا ہو، عزت سر بازار نیلام ہو رہی ہو، اور دوپٹے پھٹ کے تار تار ہو چکے ہو، اور مسجدیں ویران ہو چکی ہو، اور سود کی بلڈنگیں سرعام دعوت نظارہ دے رہی ہو، اور بازار میں ناچنے والی مسلمان کی بیٹی ہو، اور دیکھنے والے بھی مسلمان کے بیٹے ہو، نچانے والے بھی مسلمان ہو، تبلے والے بھی مسلمان ہو، اور پھر یہ سب کچھ سرعام ہو رہا ہو، اور کوئی آنکھ اشکبار نہ ہو، کسی کا ہائے نہ نکلی ہو، کوئی بھی نہ تڑپا ہو، اور اس بدبخت گیم اور کھیل پر لوگ غمگین اور پریشان ہو۔ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، بظاہر چھوٹی چیزیں نظر آتی ہے۔ سب سے بڑی بازی جو ہم ہار رہے ہیں وہ نظریات کی شکست ہے۔ شکست تو نبیوں کو ہو گئی، ہم کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احد کی لڑائی میں شکست نہیں ہوئی؟ حسین جیسی مقدس ہستی بھی کربلا میں زیر و زبر ہو گئی اور پارا پارا ہو گئے۔ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 16 ایسے نوجوان جن کا ایک ایک بال زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی تھا، ان کا خون کربلا میں بہہ گیا، اور کٹے ہوئے سر اور کٹے ہوئے دھر، بکھری ہوئی بوٹیاں پکار کر بتا رہی ہے کہ میدان کی شکست کوئی شکست نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو ہم کامیاب ہیں، چاہے ہم فتح پائے یا شکست، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو ہم ناکام ہیں، چاہے ہم نے جھنڈے گاڑ دیے یا ہمارا جھنڈا سر نگو ہو۔